الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ و دوستو، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء امبرناتھ کے زیر اہتمام جلسے سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد ہوا ہے۔ ہمارے اور آپ کے مخدوم محبوب ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے آئے ہوئے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا اصل بیان ہوگا۔ میں آپ کے سامنے 2-4 منٹ جمعیت علماء کا تعارف، اس کے کام۔ جمعیت علماء ہندوستان کی وہ قدیم اور پرانی جماعت ہے جس نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بے پناہ اس کی خدمات ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، تاریخ کی کتابوں کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیں گے اور ہندوستان کی تاریخ اگر لکھی جائے تو بغیر جمعیت علماء کے کام کے تاریخ نامکمل رہے گی۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، جمعیت علماء 1919 میں قائم ہوئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ملک میں کیسے بھی حالات آئے ہوں، ملکی حالات ہوں، ملی حالات ہوں، سماجی حالات ہوں، ہر موقع پر میدان میں نظر آئی ہے۔ جمعیت علماء ہندوستان کی وہ قدیم و پرانی جماعت ہے جس نے ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا ہے، ہندوستان کو نجات دلایا ہے۔ انگریز 300 سال سے زیادہ حکومت کی ہندوستان کے اندر، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور ہندوستان کی جس زمین پر اپنا ہاتھ رکھیں گے اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جو ذرات آئیں گے، اس ذرات میں ہمارے علماء دیوبند اور جمعیت علماء کے اکابرین کے خون کے نشانات ملیں گے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر، جمعیت علماء مہاراشٹر، مولانا محمد ذاکر صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد ندیم صاحب صدیقی، جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء یہ جو مہاراشٹر کی جمعیت ہے، آپ اسٹیج پہ جو بینر لگا ہوا ہے اس میں حافظ ندیم صاحب کا نام آپ دیکھ رہے ہیں۔ طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے، طبیعت کے خراب نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، ورنہ ان کے آنے کا مکمل ارادہ تھا۔ حضرت حافظ ندیم صاحب دامت برکاتہم کی صدارت، ان کی نگرانی میں جمعیت علماء مہاراشٹر میں الحمدللہ وہ کام ہے مسلمانوں جو گھنٹوں درکار ہیں بیان کرنے کے لیے۔ میں ان کاموں میں سے ایک کام کا تذکرہ کرتا ہوں۔ صوبے مہاراشٹر کے اندر یا ملک کے کسی بھی صوبے کے اندر، چاہے وہ گجرات لے لو، مدھیہ پردیش لے لو، اتر پردیش لے لو، بہار لے لو، کہیں بھی کسی بھی مسلمان کو بے قصور بے گناہ اگر پولیس، CID، IB والے ٹارچر کرتے ہیں، انہیں اٹھا لیتے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر میدان میں اترتی ہے، ان بے قصوروں کی رہائی کے لیے، ان کو جیل سے چھڑانے کے لیے انتھک کوشش کرتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر کسی کے گھر سے کوئی بندہ، کوئی ایک فرد پولیس کے حوالے ہو جائے، پولیس اٹھا لے تو ماحول کیا ہوتا ہے آپ کو شاید نہ معلوم ہو۔ اگر CID یا CIB یا IB یا کوئی بھی ایجنسی کسی بندے کو کسی گھر سے جب اٹھاتی ہے تو اس گھر سے محلے کے لوگ اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں، رشتہ دار منہ موڑ لیتے ہیں، بھائی اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہیں ہمارا نام نہ آ جائے، کہیں ہمیں نہ پولیس اٹھا لے۔ ایسے گھر پر جمعیت علماء مہاراشٹر کے کارکن، ذمہ دار حضرات اس گھر پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں،
ان کے بچوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی فیملی سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم صبر کرو، ہم اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے بندے کو چھوڑا کر لائیں گے۔ اور یہی نہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے گھر کے فیملی کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے اور ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، تم گھبراؤ نہ، ٹینشن نہ لو، ہم تمہارے ساتھ۔ جمعیت علماء مہاراشٹر، جمعیت علماء ہند، حافظ ندیم احمد صاحب صدیقی، مولانا محمد ذاکر صاحب قاسمی، جمعیت علماء مہاراشٹر۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ صوبے کے اندر کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں آگ لگ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، ابھی کوکن میں حال ہی میں 1 سال ابھی نہیں ہوا جو سیلاب آیا تھا، 15 سے زائد مکانات، ایک مکان پر 4.5 لاکھ روپے خرچ اور زیادہ اس سے نئے مکانات بنا کر ان کے حوالے کیا گیا۔ ریپیرنگ والے الگ مکان ہیں، تو کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں آگ لگ جائے، کہیں سیلاب ہو جائے۔ مہاراشٹر کے کچھ اضلاع میں سوکھے پڑے ہوئے تھے، 40 ٹنکر پانی روزانہ بلا ناگہ ان علاقوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ تحفظ مدارس ہو، تحفظ مساجد ہو، تحفظ اوقاف ہو، حصول انصاف ہو، اس طریقے سے بہت سارے کام جمعیت علماء مہاراشٹر حافظ ندیم صاحب کی نگرانی میں کر رہی ہے۔ اس کے باوجود سیرت النبی کے عنوان پر جلسہ کرنا، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جلسہ کرنا اور پورے ملک کے اندر کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج سے بہت سال پہلے مولانا بیٹھے، ان کو معلوم ہے، پورے ملک کا سروے کرایا گیا تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی سنت طریقہ ہے یا نہیں، یا رسم و رواج میں مبتلا ہو گئے، گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ آج 25-30 سال پہلے پورے ملک کا سروے کرائے تو صرف حیدرآباد میں 51,000 لڑکیاں جو شادی کے لائق تھیں، بالغ تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز کا سامان نہیں تھا۔ صرف حیدرآباد میں ایسے پورے ملک کا سروے کرایا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ پورے ملک میں عشرہ منایا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا طریقہ بتایا جائے اور جو رسم و رواج میں امت مبتلا ہے، پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکالا جائے۔ اسی کی ایک کڑی ہے، پورے صوبے مہاراشٹر کے اندر 36 ضلع ہیں، 36 ضلعوں میں سے 33 ضلعوں میں الحمدللہ اصلاح معاشرہ سیرت النبی کے پروگرام منعقد ہو چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور ان کے علاوہ اس پورے عشرے کے اندر پورے مہینے جو پروگرام چل رہا ہے ہمارا، آپ سفر کر رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، یہ آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ یہاں بھی 22 نومبر سے 2 دسمبر تک پورے بمبئی، مضافات بمبئی میں اسی طرح پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے، مسلمانوں اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو لاڈلے پیغمبر کے سنت کو اپنا لو اور اپنے آپ گناہوں سے کرنے والی سید ولد آدم خیر الانام